کمرے میں داخل ہوتے ہی حارث نے دروازہ لاک کیا تو نیلوفر جو پہلے ہی بیڈ کے کونے پر گھونگھٹ نکالے بت بنی بیٹھی تھی زور سے اچھل پڑی۔ حارث نے مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی اور آہستہ سے چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ نیلوفر تم ٹھیک تو ہو؟ حارث نے سنجیدگی سے پوچھا مگر اس کی آواز میں شرارت چھپی تھی۔ نیلوفر نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی زور زور سے سر ہلایا جیسے کوئی گڑیا ہلا رہا ہو۔ حارث بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا جس سے بیڈ میں ہلکی سی لچک پیدا ہوئی اور نیلوفر ایک بار پھر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ دیکھو نیلوفر، میں جانتا ہوں تم تھوڑی گھبرائی ہوئی ہو لیکن میں تمہیں کھا نہیں چاہوں گا، کم از کم آج تو بالکل بھی نہیں، حارث نے ہنستے ہوئے کہا تو نیلوفر نے آہستہ سے دوپٹہ ہٹایا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچی؟ امی تو کہہ رہی تھی کہ حارث بہت غصے والے ہیں، ذرا تمیز سے رہنا ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حارث نے ابروج کہے ورنہ کیا؟ مار پڑے گی نیلوفر، میں تمہارا شوہر ہوں کہ اسکول کا پرنسپل نہیں۔ نیلوفر نے معصومیت سے پوچھا تو کیا مجھے آپ کو سر کہہ کر بلانے کی ضرورت نہیں؟ حارث کا کہکا نکل گیا۔ خدا کے لیے نہیں، حارث ہی کافی ہے۔ ویسے یہ تم نے اتنا بھاری لہنگا کیوں پہنا ہے؟ تم تو اس میں آدھی دب گئی ہوگی۔ نیلوفر نے اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالتے ہوئے منہ بسورا۔ امی کی پسند ہے، کہہ رہی تھی دلہن لگنی چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا وزن میرے اپنے وزن سے زیادہ ہوگا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما تو نیلوفر کا سانس رک گیا۔ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ڈرو مت، ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے، دوستی کریں گے، پھر باقی باتیں۔ نیلوفر نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں اور پھر اچانک بولی دوستی ہو گئی تو کیا اب میں زیور اتار دوں؟ میری گردن اڑ گئی ہے، میری گردن اکڑ گئی ہے۔ حارث نے سر پیٹ لیا۔ ہاں بالکل اتار دو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ نیلوفر فوراً چہک اٹھی۔ شکریہ، اب واقعی ویسے نہیں ہے جیسا امی نے ڈرایا تھا۔ حارث نے اس کے گلے کا ہار کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے پوروں کے لمس سے نیلوفر کے گال دہکنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ حارث جتنا سلجھا ہوا ہے اس کی قربت اتنی ہی پرکشش ہے۔ نیلوفر نے جیسے ہی حارث کا لمس محسوس کیا اسے اچانک کچھ یاد آیا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ سینے پر سختی سے جمایا اور منہ پھلا کر اسے گھورنے لگی۔ آپ ذرا دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ حارث جو ہار کھولنے کے لیے آگے جھکا تھا اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ابھی تو تم میری تعریفیں کر رہی تھی۔ نیلوفر نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی اور غصے سے بولی وہ تو میں بھول گئی تھی کہ آپ تو پہلے سے شادی شدہ تھے، مجھے آپ جیسے تجربہ کار بندے سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، وہ تو بس ابا کے ڈر سے ہاں کر دی۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے اپنی ہنسی ضبط کی، اس کا چہرہ سپاٹ ہوا مگر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، یعنی تمہیں میری پچھلی شادی سے مسئلہ ہے؟ نیلوفر نے تڑک کر جواب دیا۔ ظاہر ہے ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بالکل نیا ہو۔ آپ تو سیکنڈ ہینڈ نکلے۔ حارث اب خود پر قابو نہ پا سکا اور بیڈ پر تھوڑا اور قریب ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ بڑی باتیں کر رہی ہو نیلوفر، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے جب ہماری بات پکی ہو رہی تھی تو تم ہی تھی جو کھڑکی کے پیچھے سے جھانک کر میری تصویریں کھینچ رہی تھی۔ نیلوفر کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں کب کھینچی؟ وہ تو بس میں بس کیمرہ چیک کر رہی تھی۔ حارث نے شرارت سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ ہاں اور مری تو تم ہی جا رہی تھی مجھ سے شادی کرنے کو۔ سنا ہے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا کہ اگر حارث سے شادی نہ ہوئی تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ نیلوفر نے تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، اب بہت بدتمیز ہے حارث، میں جا رہی ہوں صوفے پر سونے۔ حارث نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا بابا مذاق کر رہا تھا، اب اتنا غصہ بھی اچھا نہیں۔ اور رہی بات شادی شدہ ہونے کی، وہ تو شادی صرف 5 سال کی عمر میں ایک کھیل تھا، اسے سنجیدہ لے کر تم نے میرا جینا حرام کر دیا۔ نیلوفر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سچی؟ وہ بس بچپن کا کھیل تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچی؟ اب بولو، کیا اب بھی دور رہوں یا ہار اتارنے میں مدد کروں؟ نیلوفر نے شرما کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ حیا تھی۔ نیلوفر نے تکیہ سینے سے لگا کر حارث کو شک بھری نظروں سے دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولی آپ مجھے بچی نہ سمجھے حارث، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کی بچپن والی کہانی پر یقین کر لوں۔ سب جانتے ہیں کہ چند سال پہلے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ حارث کے چہرے پر موجود شرارت کے بادل ایک لمحے کو چھٹ گئے اور اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے نیلوفر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھا۔ نیلوفر رکی نہیں بلکہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی پورے خاندان کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی اس سیکرٹری سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔
پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو علیحدگی ہو گئی؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حارث کی خاموشی نیلوفر کو اب تھوڑا خوفزدہ کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ وہ راز تھا جس سے آج تک کسی نے پردہ نہیں اٹھایا تھا کہ آخر اس قدر محبت کرنے والا جوڑا الگ کیوں ہوا۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا اور نیلوفر کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا لہجہ اب دھیما مگر بھاری تھا۔ نیلوفر، تم نے وہ تو سن لیا جو دنیا نے بتایا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ جس انسان پر میں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا، اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ نیلوفر نے تھوک نکلا۔ اس کا غصہ اب تجسس میں بدل رہا تھا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھوڑا سختی سے پکڑا، جیسے وہ اپنا درد اس تک پہنچانا چاہتا ہو۔ کچھ سچائیوں کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اسے چھوڑا تو اس کی ایسی وجہ تھی جو میں آج بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ نیلوفر نے دیکھا کہ حارث کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی اذیت تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر حارث نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس ماضی کا مردہ جسم ہمارے درمیان لے کر آؤں جس نے مجھے صرف زخم دیے ہیں؟ نیلوفر کی ضد اب پگھلنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حارث کے اس سنجیدہ چہرے کے پیچھے کتنا گہرا راز چھپا ہے۔ نیلوفر کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حارث نے اسے قریب کھینچا اور بغیر کسی وارننگ کے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ نیلوفر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ حارث نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ ماضی کی فضول باتیں، ابھی ہمارے بچے ہو جائیں گے نا تو یہ ساری باتیں تمہارے دماغ سے ایسے نکل جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بچوں کا لفظ سنتے ہی نیلوفر کا سارا جسم جیسے اکڑ گیا۔ وہ گھبرا کر حارث کی باہوں میں ہی ہلنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ سے بے ساختہ نکلا، بچے اب بھی؟ لیکن وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا اور وہ حارث کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ حارث نے اس کی اس گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اسے تھوڑا ڈھیلا چھوڑا، مگر ابھی بھی اس کی باہیں نیلوفر کے گرد تھیں۔ ہاں بچے، اور کیا؟ یا تم چاہتی ہو کہ ہماری پوری زندگی صرف ان پرانی باتوں پر بحث کرتے ہوئے گزر جائے؟ اس نے شرارت سے نیلوفر کے سرخ گالوں کو چھیڑا۔ نیلوفر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی زمین میں گڑ جائے گی۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی غصہ یا تلخی نہیں بلکہ ایک گہری اور دل موہ لینے والی چمک تھی۔ حارث نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے مزید پیار سے خود میں بھینج لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، نیلوفر، تم نے خود مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مجھ پر یقین کا ہاتھ رکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب صرف اور صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ میرا ماضی اب کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ حارث کی سبنایت بھری یقین دہانی پر نیلوفر کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ ہلکا سجتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا گئی۔ حارث نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مکمل طور پر قید کر لیا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ قریب ہونے کے باوجود ایک انجانے ڈر سے کترا رہی ہے۔ حارث نے انتہائی نرمی اور نزاکت سے اسے چھونا شروع کیا۔ اس کے ہر لمس میں بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ پوری رات نیلوفر حارث کی محبت کی اس برستی بارش میں بھیگتی رہی۔ حارث نے اسے اپنی چاہت کے سمندر میں اتار دیا، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان بندھنے والا یہ نیا رشتہ۔ حارث نے اپنا حق تو لے لیا، لیکن جیسے ہی رات کا آخری پہر شروع ہوا اور خاموشی چھائی، اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ نیلوفر اس کے پہلو میں لیٹی تو تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب بھی اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے ذہنی دباؤ یا خوف کا شکار ہو۔ حارث اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ نیلوفر اس پوری قربت کے دوران مکمل طور پر کمفرٹیبل نہیں تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ کیا یہ صرف پہلی رات کی جھجک تھی، یا اس کے معصوم ذہن میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی تھی جو اسے کھل کر جینے نہیں دے رہی تھی؟ حارث کے ذہن میں سوالات کے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نیلوفر کی اس خاموش پریشانی کے پیچھے کوئی ایسی گہری وجہ ہے جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ نیلوفر گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھکن اور وہی انجانی سی پریشانی کے اثرات باقی تھے۔ حارث اس کے سرانے بیٹھا اسے سوچتی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور فون وائبریٹ کرنے لگا۔ آدھی رات کے اس پہر انجان نمبر دے کر حارث کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے نیلوفر کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے فون اٹھایا اور بالکونی کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے جیسے حارث کے قدم زمین سے جکڑ دیے۔ حارث، کیسے ہو؟ وہ آواز اس کی سابقہ بیوی کی تھی۔ طلاق کے 2 طویل سالوں بعد اس کی آواز سن کر حارث کے حواس سن ہو گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم اس وقت کیوں فون کیا؟
اس نے بمشکل اپنے لہجے کو سپاٹ رکھا۔ وہ دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، حارث میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ہمیں ایک بار بات کرنی چاہیے۔ کیا کل ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ حارث کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے زخم تازہ ہو گئے جو اس عورت نے اسے دیے تھے۔ اس نے ایک نظر کمرے کے اندر سوئی ہوئی نیلوفر پر ڈالی اور پھر انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں جواب، دیکھو تم سے ملنے یا بات کرنے کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں اور آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور نمبر فوراً بلاک کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کا یہ ایک سایہ اس کی نئی زندگی کے دروازے پر دستک دے کر جا چکا تھا، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کال محض ایک اتفاق تھی یا کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا اور ماضی کی اس کڑوی یاد کو وہیں بالکونی میں چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ نیلوفر ابھی بھی اسی معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ حارث نے بیڈ پر لیٹ کر اسے انتہائی نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر اور اپنے ماضی کے سائے سے بچا لینا چاہتا ہو۔ نیلوفر نے نیند میں ہی سکون محسوس کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ حارث کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی کو چوما اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا جہاں اب صرف وہ تھا، نیلوفر تھی اور ان کا آنے والا کل۔ صبح کا سورج کمرے کے پردوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا جب نیلوفر شاور لے کر باہر نکلی۔ گیلے بال تولیے میں لپٹے ہوئے تھے اور نہانے کے بعد اس کا رنگ مزید نکھر کر گلابی ہو رہا تھا۔ کمرے میں حارث بھی شاور لے کر نکل چکا تھا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا کسرتی جسم اور چوڑے کندھے اس وقت پوری طرح نمایاں تھے کیونکہ اس نے ابھی شرٹ نہیں پہنی تھی۔ نیلوفر جو پہلے اسے دیکھ کر ہچکچا رہی تھی، اب ایک عجیب سی شوخی اور سرمستی کے عالم میں دبے پاؤں چلتی اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کا نکھرا ہوا روپ، بھیگی خوشبو اور چہرے پر موجود وہ تازہ دم مسکراہٹ دیکھ کر حارث کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جیسے ہی نیلوفر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، حارث نے فوراً پلٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ نیلوفر کی پیٹھ حارث کے برہنہ سینے سے لگی تو اسے حارث کے دل کی تیز دھڑکن صاف محسوس ہونے لگی۔ حارث نے آئینے میں ہی اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں نیلوفر کے بھیگے ہوئے چہرے پر جمی تھی جیسے وہ اسے اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے نیلوفر کہ اس وقت تم پر نظریں جمانا میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ حارث نے انتہائی دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا تو نیلوفر نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، مگر اس بار وہ اس کے لمس سے گھبرائی نہیں بلکہ اس قربت کو محسوس کر کے تھوڑا اور اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ حارث نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور نیلوفر کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے کھولا جس میں ہیرے کا ایک نازک سا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ نیلوفر نے آئینے میں وہ لاکٹ دیکھ کر حیرت سے اپنی انگلیاں لبوں پر رکھ لی۔ حارث نے بہت نزاکت سے وہ چین اس کے گورے گلے میں پہنائی اور پھر جھک کر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں سے بوسہ دیا جس سے نیلوفر کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ حارث یہ بہت خوبصورت ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نیلوفر نے مڑ کر اسے دیکھا تو حارث نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ تمہاری خوبصورتی کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے نیلو، اور یہ تو بس شروعات ہے، ابھی تو مجھے دنیا کی ہر خوشی دینی ہے تمہیں۔ نیلوفر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھا، سچی؟ آپ مجھے کبھی ناراض تو نہیں کریں گے نا؟ حارث کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور نیلم بیگم کی آواز آئی، حارث بیٹا کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کا ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ نیلوفر ہڑبڑا کر حارث سے لگ گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی جبکہ حارث نے جلدی سے قمیض اٹھا کر پہنی اور دروازہ کھولا۔ نیلم بیگم ٹرے لیے اندر داخل ہوئی اور دونوں کا نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک گہری ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ میری بہو تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، حارث نظر نہ لگا دینا میری بچی کو۔ نیلم بیگم نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نیلوفر کا ماتھا چوما۔ نیلوفر نے شرماتے ہوئے کہا، ماما آپ نے کیوں زحمت کی، میں خود نیچے آ جاتی۔ نیلم بیگم نے اسے پیار سے ڈانٹا، ارے ابھی تو تمہارے لاڈ اٹھانے کے دن ہے، ابھی سے کچن کی فکر نہ کرو، چلو شاباش دونوں مل کر ناشتہ کرو۔ حارث اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، یہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ حارث نے شرارت سے نیلوفر کو دیکھا اور کرسی کھینچتے ہوئے بولا، جی ماما آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو اسے اتنا کھلاؤں گا کہ یہ خود کہے گی کہ بس کر دیں حارث۔ نیلوفر نے حارث کو آنکھیں دکھائیں اور نیلم بیگم کے جانے کے بعد جیسے ہی دونوں ناشتے پر بیٹھے، حارث نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر اس کے منہ کے قریب کیا، چلو اب منہ کھولو، ماما کا حکم ہے ورنہ میری شکایت ہو جائے گی۔ نیلوفر نے نوالا لیتے ہوئے کہا، اب بہت بڑے ڈرامے باز ہیں حارث، ماما کے سامنے تو ایسے بن رہے تھے جیسے بہت فرمانبردار بیٹے ہوں۔ حارث ہنسا اور بولا، بیٹا تو میں فرمانبردار ہوں ہی، بس شوہر ذرا شرارتی قسم کا ہوں۔ کیوں؟
कोई शक है? नीलोफर ने चाय का सिप लेते हुए सर हिलाया। शक नहीं, अब तो यकीन हो गया कि मेरी ज़िंदगी अब आपकी इन बातों को सुनते हुए ही गुजरेगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कराने लगे और नाश्ते की मेज़ पर उनकी ये मीठी नोक झोंक जारी रही। वलीमे की सुबह का वो रुमानवी नाश्ता अब एक बोझल खामोशी में बदल चुका था, क्योंकि हारिस ने अचानक नीलोफर को बताया कि उसे किसी इंतहाई ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जाना है। नीलोफर ने हैरत और उदासी से उसे देखा। हारिस, आज तो हमारा वलीमा है, सब मेहमान आने वाले होंगे और आप इस वक्त जा रहे हैं। हारिस ने उसके परेशान चेहरे को अपने हाथों में लिया और तसल्ली देते हुए बोला, नीलो, मैं जानता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं वादा करता हूँ कि फंक्शन शुरू होने से पहले मैं यहाँ हूँगा। तुम बस तैयार रहना और उदास मत होना। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से निकला और नीलोफर वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। सारा दिन नीलोफर का दिल किसी अनजाने खौफ से लरसता रहा। वो पार्लर से तैयार होकर भी आ गई। भारी कामदार लहंगा, गहरे ज़ेवरात और उसका वो हसीन रूप जिसे देखकर सबकी ज़बान पर सुबहान अल्लाह था, मगर उसकी अपनी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर जमी थी। वो हारिस से इस मुख्तसर से वक्त में ही बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। उसका हर ख्याल, हर सांस अब हारिस के गिर्द घूमती थी। वक्त गुजरता गया, शाम ढल गई और वलीमे के तकरीब का वक्त भी शुरू हो गया, मगर हारिस को कुछ पता ना चला। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था और नीलम बेगम भी बार बार कमरे में आकर पूछ रही थी, नीलोफर बेटा, हारिस का कोई फ़ोन आया? वो कहाँ रह गया है? नीलोफर ने कांपते हाथों से बार बार हारिस का नंबर डायल किया, मगर हर बार वही मशीनी आवाज़ सुनाई देती कि मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका वो सारा सिंगार उसे अब जहर लग रहा था। हारिस, आप कहाँ हैं? आपने तो वादा किया था, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया, या मोबाइल क्यों बंद है? वो इसी कश्मकश में मुब्तला रही कि कहीं उसकी साबका बीवी का इस सब में कोई हाथ तो नहीं। उसका दिल चाह रहा था कि ये भारी जोड़ा उतार फेंके और कहीं जाकर उसे ढूंढे, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। वलीमे का हाल मेहमानों से भर चुका था और दूल्हा का कहीं निशान तक नहीं था। नीलोफर की उदासी अब एक गहरी तशवीश में बदल चुकी थी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हारिस उसे इस अहम रात में तनहा छोड़ गया था। रात के 2 बज चुके थे और घर के दरो दीवार पर एक बेहाना खामोशी तारी थी। हाल में तमाम मेहमान चाय करते हुए रुखसत हो चुके थे और वलीमे की पुरवकार तकरीब किसी मातम कदे का मंजर पेश करने लगी थी। घर के तमाम अफराद, नीलम बेगम से लेकर करीबी रिश्तेदारों तक, सबके चेहरे फक थे, क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि हारिस ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। नीलोफर, जो चंद घंटे पहले एक हसीन दुल्हन बनी बैठी थी, अब अपने कमरे के फर्श पर बिखरी पड़ी थी। उसका वो कीमती कामदार लहंगा फर्श पर फैल चुका था। ज़ेवरात बोझ बनकर उसे चुभ रहे थे और आंसुओं ने उसके महंगे मेकअप को धोने के साथ साथ उसकी आंखों में सुर्खी भर दी थी। उसकी सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मा, वो कहाँ हैं? उन्होंने तो वादा किया था वो आएंगे। वो मुझे सब के सामने अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? नीलोफर ने हिचकियाँ लेते हुए नीलम बेगम का पल्लू पकड़ा, जो खुद सदमे से निढाल सोफे पर बैठी थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हारिस का फ़ोन अब भी मुसलसल बंद जा रहा था और अस्पतालों से लेकर थानों तक हर जगह पता करवाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। नीलोफर के जहन में बार बार रात वाली कॉल घूम रही थी। उसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो अपनी सबका बीवी के पास तो नहीं चला गया। क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि वो एक फ़ोन कॉल पर अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम रात बर्बाद करके चला गया? उसका दिल टूटकर किरची किरची हो रहा था। वो हारिस से जितनी शिद्दत से मोहब्बत करती थी, अब उतनी ही शिद्दत से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक ऐसे शख्स पर यकीन क्यों किया जिसका माजी अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कमरे में मौजूद हर चीज़ उसे हारिस की याद दिला रही थी। वो आईना जहाँ सुबह उसने उसे बाहों में भरा था, वो बेड जहाँ उसने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था, अब वो सब उसे एक भयानक ख्वाब लग रहे थे। उसने रो रो कर अपनी हालत इतनी बिगाड़ ली थी कि अब उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। बस खाली खाली नज़रों से वो बंद दरवाजे को देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद अब वो दरवाज़ा खुले और हारिस उसे अपनी सफाइयाँ देने लगे, मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अंधेरे और हबसज़दा कमरे में जब हारिस की आँख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने हिलने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि उसके हाथ और पाँव एक लकड़ी की कुर्सी के साथ मजबूती से जकड़े हुए हैं। उसके लिबास पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। उसे धुंधला सा याद आया कि जब वो नीलोफर से वादा करके निकला था तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे रोका और फिर किसी ने पीछे से उसके सर पर जोरदार वार किया था। होश आ गया हारिस, एक जानी पहचानी मगर जहरीली आवाज़ गूंजी। हारिस ने नज़रें उठाई तो सामने का मंजर देखकर उसके सीने में इश्ताल की लहर दौड़ गई। सामने उसकी साबका बीवी माया हाथ में एक तेज़दार चाकू लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जनूनी मुस्कुराहट थी और आंखों में इंतकाम की आग। माया, ये क्या पागलपन है? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कर रही हो? हारिस ने धाड़ने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी की वजह से उसकी आवाज़ भारी थी। माया उसके करीब आई और चाकू की नोक उसके गाल पर टिकाते हुए बोली, पागलपन तो तुम्हारा था हारिस। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे तलाक देकर किसी और के साथ ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, वो भी इस नीलोफर के साथ? आज तुम्हारा वलीमा था ना, सब मेहमान दूल्हा का इंतज़ार कर रहे होंगे और दूल्हा यहाँ अपनी पुरानी मोहब्बत की कैद में है।
हारिस ने नफरत से उसे देखा। वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी माया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा और अब मुझे एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। माया ने ज़ोरदार कहका लगाया जो इस वहरान कमरे में किसी डरावनी फिल्म के सीन की तरह गूंजा। मासूम? वो अब रो रो कर पागल हो रही होगी। हारिस, मैंने तुम्हारे फ़ोन से उसे वो सब मैसेजेस भेज दिए जिनके बाद वो कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहेगी। तुम अब कभी उसके पास वापस नहीं जाओगे। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की। उसकी कलाइयों से खून रिसने लगा, मगर माया के चेहरे पर कोई रहम ना था। उसने चाकू हारिस की गर्दन के करीब किया और पागलपन से चिल्लाई, आज की रात हमारी आखिरी रात है हारिस, या तो तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगे या फिर यहीं से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। हारिस की आंखों के सामने नीलोफर का रोता हुआ चेहरा घूम गया और उसका दिल खून के आंसू रोने लगा कि वो उसे किस हाल में छोड़ आया है। माया हारिस की बिल्कुल करीब आई। उसकी आंखों में दीवानगी थी। वह हज़ियानी अंदाज में बोलने लगी, हारिस, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वो शख्स बहुत बुरा निकला। वो मुझे धोखा देकर चला गया। मैं अकेली हो गई हूँ हारिस। मुझे एहसास हो गया है कि सिर्फ तुम ही मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। आओ सब भूल कर फिर से एक हो जाते हैं। तुम इस नीलोफर को छोड़ दो और मुझसे दोबारा शादी कर लो। मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा प्यार दूंगी। हारिस ने हकारत से माया के चेहरे पर थूका और धाड़ कर बोला, धोखेबाज औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुमने अपनी हवस और लालच के लिए हमारी मोहब्बत का सौदा किया और आज जब वो तुम्हें ठुकरा गया तो तुम्हें मेरी याद आ गई। माया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मगर हारिस नहीं रुका। उसने अपनी कलाइयों की तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए जलाल में कहा, कान खोलकर सुन लो माया, तुम कभी मेरी मोहब्बत थी ही नहीं। वो सिर्फ मेरा एक वहम था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ नीलोफर से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी इज्जत है, मेरी ज़िंदगी है और मेरा सुकून है। तुम्हारी हैसियत मेरे जूते की नोक के बराबर भी नहीं रही। हारिस के मुंह से नीलोफर के लिए मोहब्बत का ये एतराफ़ सुनकर माया जल भुन कर कबाब हो गई। उसके चेहरे पर मौजूद जुनून अब वहशत में बदल गया। तुम इस बच्ची के लिए मुझे ठुकरा रहे हो? उसके लिए हारिस, जिसने अभी ज़िंदगी देखी ही नहीं। उसने चाकू हारिस के सीने के करीब किया और दांत पीसते हुए बोली, अगर तुम्हारी ज़बान से उसका नाम दोबारा निकला तो मैं तुम्हारा दिल निकाल लूँगी। हारिस हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें माया के लिए सिर्फ तजलील थी। मार दो मुझे माया, लेकिन ये हकीकत नहीं बदलेगी कि मैं मरते दम तक सिर्फ नीलोफर का हूँ और तुम जैसी घटिया औरत मेरे साए को छूने के लिए भी तरसेगी। माया गुस्से से पागल होकर चीखी और कमरे में रखी चीज़ें तोड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हारिस को कैसे झुकाए। माया का एक खौफनाक और शैतानी कहका उस वीरान कमरे की बहुत सीधा दीवारों से टकराकर हारिस के कानों में हथौड़े की तरह लगने लगा। हारिस का दिल एक लम्हे को डूब गया क्योंकि वो माया की फितरत से वाकिफ़ था। इस हंसी का मतलब था कि उसके शैतानी दिमाग में अब कोई बहुत बड़ा और ख़तरनाक मंसूबा चल रहा था। माया अचानक हंसते हंसते खामोश हुई और अपनी वहशियाना नज़रें हारिस के चेहरे पर गाड़ कर बिल्कुल उसके पास आई। उसकी आवाज़ अब एक जहरीली सरगोशी में बदल चुकी थी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकते हारिस तो तुम्हारी वो प्यारी सी नीलोफर भी नहीं बचेगी। अगर तुमने मुझे ठुकराया है तो मैं तुम्हें इस हाल में कर दूंगी कि तुम किसी और के काबिल ही ना रहो। मैं उसे तुमसे हमेशा के लिए छीन लूँगी और तुम सिर्फ तड़पते रहोगे। उसने ये कहते हुए दोबारा उसी अजीब और हैबतनाक अंदाज में हंसना शुरू किया जैसे वो जहनी तवाज़न खो चुकी हो। हारिस के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी जान से ज़्यादा नीलोफर की फिक्र खाई जा रही थी। उसने तड़प कर रस्सियों को झटका दिया और गुस्से से दहाड़ा, माया बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, मेरी नीलोफर को इस सब में मत लाओ। दुश्मनी तुम्हारी मेरी है, वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर तुमने उसे एक खराश भी पहुंचाई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मौत की दुआ मांगोगी। हारिस की इस वार्निंग ने माया के गुस्से को मजीद हवा दी। वो उसके करीब झुकी और बड़ी बेरहमी से उसके ज़ख्मी माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, अब देर हो चुकी है हारिस, मेरे आदमी उस तक पहुंचने वाले होंगे। कल सुबह का सूर्य तुम दोनों एक भयानक पैगाम लेकर आएगा। हारिस की आंखों में खून उतर आया। वो बेबसी और गुस्से की तस्वीर बना अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि किसी तरह आज़ाद होकर अपनी मोहब्बत को उस बला से बचा सके। नीलोफर ने गुज़श्ता 2 माह में शायद ही किसी रात सुकून की नींद ली थी। वो हसीन चेहरा जो हारिस की गुर्बत में गुलाब की तरह खिल उठा था अब किसी मुरझाए हुए पत्ते की मानद जर्द पड़ चुका था। वलीमे की इस मनहूस रात के बाद उसकी ज़िंदगी थम सी गई थी। वो रोज़ाना हारिस की अलमारी से निकाले हुए कपड़ों को अपने सीने से लगाकर घंटों बेड के एक कोने में बैठी रहती। नीलम बेगम कमरे में दाखिल हुई तो नीलोफर की बेजान आंखें देखकर उनका दिल कटका रह गया। नीलोफर बेटा कुछ खा लो, कब तक खुद को इस तरह हलाक करोगी? नीलोफर ने खाली नज़रों से अपनी सास को देखा और कपकपाती आवाज़ में बोली, मम्मा वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? वो तो कहते थे कि मैं उनका सुकून हूँ, फिर मेरा सुकून छीन कर कहाँ चले गए? नीलम बेगम ने उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाया था कि अचानक नीलोफर का जी मतलाने लगा।
وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی اور اسے شدید متلی ہونے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا سر چکرا رہا تھا اور پاؤں زمین نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مما مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے، جیسے سب کچھ گھوم رہا ہے، یہ کہتے ہی وہ نیلم بیگم کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں نیلم بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر نکلی، مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی نیلم بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر نیلوفر جو ابھی ہوش میں آئی تھی یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ ڈاکٹر، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میرے اندر حارث کی نشانی ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر اچانک زور سے رونے لگے۔ مما، اب میں کیا کروں گی؟ حارث کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ وہ دشمنوں کی قید میں ہے یا کہیں دور؟ مجھے پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ نیلم بیگم نے اسے سینے سے لگائے۔ بیٹا حوصلہ رکھو، اب تمہیں اس بچے کے لیے جینا ہوگا۔ نیلوفر نے تڑپ کر جواب دیا، نہیں مما، میں اس بچے کے باپ کے بغیر نہیں پالوں گی۔ اگر حارث نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں واقعی مر جاؤں گی۔ مجھے وہ واپس چاہیے، مجھے میرا حارث چاہیے۔ اب تو اس معصوم کی خاطر انہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ آپ پولیس سے کہیں، کسی سے بھی کہیں، مجھے میرا شوہر ڈھونڈ کر دیں، ورنہ یہ خوشی میرے لیے ماتم بن جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ نیلوفر کا عزم اب بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوجے اور دل میں ٹھان لی کہ اب وہ صرف روئے گی نہیں بلکہ اپنے بچے کے باپ کو ڈھونڈ نکالے گی، چاہے اسے خود اس آگ میں کیوں نہ کودنا پڑے۔ نیلوفر کو ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر راستے میں ہی مایا کے ہونٹوں نے ایک کالے رنگ کی ویگ میں اغوا کر لیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ سامنے لکڑی کے ایک بوسیدہ کرسی پر حارث بندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، بال بڑے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کے 2 ماہ کی اذیت کا پتہ بتا رہے تھے۔ حارث نے جیسے ہی نیلوفر کو سامنے دیکھا اس کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ نیلوفر، تم یہاں کیسے؟ حارث کی آواز نقاہت کے باوجود پھٹ پڑی۔ نیلوفر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ حارث، آپ اس حال میں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کے بغیر مر رہی تھی۔ حارث، وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اس کی سسکیاں پورے حال میں گونج رہی تھی۔ مایا ایک کونے سے تالیاں بجاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ، کتنا رومانوی سین ہے! لیلا اپنے مجنوں کے قدموں میں۔ نیلوفر نے نفرت سے سر اٹھا کر مایا کو دیکھا۔ تم نے انہیں اس حال میں رکھا ہے، تم کیسی عورت ہو؟ مایا نے کہکا لگایا، میں وہ عورت ہوں جس کا گھر اس شخص نے اجاڑا ہے، اور اب میں تم دونوں کا گھر اجاڑوں گی۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر رسیوں کو جھٹکا دیا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ مایا، میری بیوی کو چھوڑ دو، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، اسے یہاں سے جانے دو۔ حارث کی تڑپ دیکھ کر نیلوفر نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور روتے ہوئے بولی، حارث، انہیں بتائیں کہ یہ مجھے نہیں مار سکتی، ہمارے اندر آپ کی نشانی ہے۔ حارث، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی حارث کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوشی آئی اور پھر فوراً ہی وہ خوف میں بدل گئی۔ کیا؟ حارث کی آواز لرز گئی۔ مایا کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلوفر کے بالوں سے اسے گھسیٹا۔ ماں بننے والی ہو تو پھر تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ حارث دہاڑا، مایا چھوڑ دو اسے، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، میری نیلوفر کو چھوڑ دو، وہ حاملہ ہے، اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ حارث کی بے بسی انتہا پر تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو ایک پاگل عورت کے رحم و کرم پر دیکھ رہا تھا اور خود زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ نیلوفر کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ صرف حارث کا نام پکار رہی تھی، جبکہ مایا کے ہاتھ میں موجود پستول اب نیلوفر کی کنپٹی پر تھی۔ مایا کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ آئی جس نے حارث کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے جھک کر حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی کریہ لہجے میں بولی، تم بہت مغرور ہو نا حارث، تمہیں اپنی اس پاکیزہ محبت پر بڑا ناز ہے۔ اب دیکھنا تمہاری ان آنکھوں کے سامنے تمہاری یہ نازک سی بیوی کسی اور مرد کی باہوں میں ہوگی۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کمرے کے عقبی دروازے سے ایک لمبا تڑنگا بدوضع سا لڑکا اندر داخل ہوا، جس کی آنکھوں میں ہوس اور شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نیلوفر کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی اور وہ خوف سے حارث کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حارث کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے دیوانہ وار رسیوں کو جھٹکا دیا۔ اس کی کلائیوں سے خون فوارے کی طرح ابل کر اس کی سفید قمیض کو سرخ کرنے لگا۔ مایا، کتی عورت، باز آ جا اپنی اس گھٹیا عورت سے، میری نیلوفر کو ہاتھ بھی مت لگانا، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ مایا، میری بیوی کو کچھ مت کرنا۔ حارث کی آواز میں ایسی تڑپ اور جلال تھا کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھی، مگر مایا پر جیسے جنون سوار تھا۔ وہ نیلوفر کے پاس آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر حارث سے دور گھسیٹنے لگی۔ نیلوفر چیخ رہی تھی، حارث مجھے بچائیں، حارث مجھے ان سے بچائیں، مما پاپا کوئی ہے؟ مایا نے اسے فرش پر پٹخا اور حارث کی طرف مڑ کر دھاڑی، تمہیں تڑپا کر ہی تو مجھے سکون ملے گا۔ حارث، 2 ماہ سے میں تمہارے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں، تمہارے پیروں میں پڑی رہی کہ مجھ سے دوبارہ شادی کر لو، مجھے اپنا لو، مگر تم نے ہر بار اس چھوکری کا نام لے کر مجھے ٹھکرایا۔ اب اپنی انہی آنکھوں سے اپنی اس محبت کی بربادی دیکھو کہ جب تمہاری عزت کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگی تو تمہاری یہ محبت تمہیں کیسے بچاتی ہے۔
اس نے اس لڑکے کو اشارہ کیا، جاؤ زاہد، یہ تمہاری ہے، جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ۔ اس کے عاشق شوہر کو آج پتہ چلنا چاہیے کہ مایا کو ٹھکرانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ لڑکا نیلوفر کی طرف بڑھنے لگا تو نیلوفر گھٹنوں کے بل پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر جمے ہوئے میک اپ کو مزید پھیلا رہے تھے۔ نہیں، میرے پاس مت آؤ، خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حارث کی بے بسی انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ کرسی سمیت فرش پر گرا اور رسیوں سے آزاد ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگانے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ مایا، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، مجھے مار دو، مجھے ذبح کر دو، مگر اسے چھوڑ دو۔ وہ ماں بننے والی ہے مایا، تھوڑی تو انسانیت دکھاؤ۔ حارث کی یہ فریاد سن کر مایا نے ایک بلند قہقہ لگایا جو کسی ڈراؤنی فلم کے ویلن جیسا تھا۔ انسانیت؟ وہ تو تم نے اسی دن ختم کر دی تھی جب مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ آج بدلے کا دن ہے حارث، آج صرف تماشا دیکھو۔ وہ لڑکا اب نیلوفر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے نیلوفر کا دوپٹہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کی فضا نیلوفر کی ایک آخری اور دل دوست چیخ سے گونج اٹھی۔ حارث کی ہمت جواب دے گئی تھی اپنے سامنے اپنی معصوم بیوی کو اس درندے کے رحم و کرم پر دیکھ کر اس کی انا اور اس کی ضد ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ مایا، روک دو اسے، روک دو، میں ہار گیا۔ مایا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، بس نیلوفر کو چھوڑ دو، وہ پریگننٹ ہے، اس کی حالت دیکھو، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، کچھ مت کرنا اسے۔ حارث کی آواز میں ایسی گڑگڑاہٹ اور بے بسی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے، مگر مایا کے دل میں تو جیسے شیطان بسا تھا۔ اس نے ایک سرد نظر حارث پر ڈالی اور پھر اس لڑکے زاہد کی طرف دیکھ کر صرف ایک اشارہ کیا، جیسے اسے حارث کی کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ نیلوفر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، وہ بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے وہ اپنے انکہے بچے کو اس دنیا کی غلاظت سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ حارث، اس کے لبوں سے صرف ایک بے جان سی صدا نکلی اور پھر وہ درندہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ حارث کے سامنے اس کی کائنات لٹ رہی تھی، وہ کرسی سے بندھا ہوا دہاڑ رہا تھا، اس کے آنسو اس کے چہرے پر جمی 2 ماہ کے گرد اور خون کو دھو رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا کس بے رحمی سے نیلوفر کے وجود کی توہین کر رہا تھا اور حارث کی چیخیں اب حلق میں ہی دم توڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ہی ساکت ہو گیا۔ ہر چیخ، ہر حارث کے روح پر ایک ایسا زخم لگا رہی تھی جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ کمرہ نیلوفر کی سسکیوں اور حارث کے بین سے گونجتا رہا، جب وہ لڑکا جس نے ایک معصوم کی زندگی پل بھر میں راکھ کر دی تھی انتہائی بے حسی سے اٹھا۔ اس نے نیلوفر کے بے جان وجود کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی جو اب فرش پر کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس نے نہایت سکون سے اپنی شرٹ پہنی، کالر درست کیا اور حارث کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ خاموشی سے مایا کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مایا جاتے جاتے مڑی اور حارث کو دیکھا جو اب بت بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اب کرو گے مجھ سے نکاح حارث؟ اب تو تمہاری یہ پاکیزہ محبت تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ مایا نے ایک آخری قہقہ لگایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف نیلوفر کی دبی دبی سسکیاں تھیں اور حارث کی وہ خاموشی جو کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ نیلوفر فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر وہ وحشت تھی جو زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک آخری بار رسیوں کو جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو نہیں بلکہ خون اتر رہا تھا۔ مایا ان دونوں کے بکھرے ہوئے وجود پر ایک آخری حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے مڑی اور سرد لہجے میں بولی، اب میں تم دونوں کو یہیں سڑنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دے کر اس رات کو یاد کرتے رہنا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، صرف نیلوفر کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تھی جو کسی زخمی پرندے کی طرح دم توڑ رہی تھی۔ وہ فرش پر بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اب بہہ نہیں رہے تھے بلکہ گالوں پر جم گئے تھے۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بندے حارث کو دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں وہ سارے سپنے شیشے کی طرح ٹوٹ کر چبھ رہے تھے جو اس نے حارث کے لیے سجائے تھے۔ حارث کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا، اپنی بیوی کی یہ حالت، اس کی بے بسی اور وہ وحشت ناک منظر اس کے سینے میں آگ بن کر دہک رہا تھا۔ اس نے اپنی زخمی کلائیوں کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے رسیوں کو جھٹکا دیا۔ رسیاں اس کے گوشت میں پیوست ہو کر اسے لہولہان کر رہی تھی۔ اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئیں، خون کی دھاریں اس کے ہاتھوں سے بہتی ہوئی فرش پر گرنے لگی، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کی نظریں صرف اپنی نیلوفر پر تھیں جو اب خاموش ہو چکی تھی۔ ایک آخری زوردار جھٹکے کے ساتھ رسی ٹوٹ گئی اور حارث کرسی سمیت فرش پر گرا۔ اس نے بمشکل خود کو آزاد کیا اور گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا نیلوفر کے پاس پہنچا۔ نیلوفر میری جان، دیکھو میں آ گیا، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اتنی شدت سے بھینچ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی تمام غلاظتوں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ مجھے معاف کر دو نیلوفر، میں تمہیں نہیں بچا سکا، میں کتنا بدبخت ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات لٹ گئی۔
حارث دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں اس ویران کمرے میں گونج رہی تھی، مگر نیلوفر وہ بالکل ساکت تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح حارث کی باہوں میں پڑی تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں حارث کی اس زخمی کلائی پر رکھی جہاں سے خون رس رہا تھا، اور آہستہ سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کی خاموشی حارث کے لیے ہزاروں چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے ان 2 مہینوں میں کتنا انتظار کیا تھا، کتنی تکلیف برداشت کی تھی، اور آخر میں اسے کیا صلہ ملا۔ ابھی حارث اسے سینے سے لگائے بین کر ہی رہا تھا کہ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی۔ حارث کے گھر والوں نے آخرکار موبائل لوکیشن کے ذریعے اس جہنم کا پتہ لگا لیا تھا۔ جیسے ہی حارث کے بھائی اور پولیس نے وہ منظر دیکھا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حارث نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس نے نیلوفر کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے اوپر اپنی پھٹی ہوئی قمیض ڈالی تاکہ اس کے زخموں اور اس کی بے حرمتی کو دنیا کی نظروں سے چھپا سکے۔ اس کی اپنی کلائیاں ابھی بھی خون اگل رہی تھی، مگر وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ایمبولینس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ہوگا نیلوفر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا، تم بس ہمت مت ہارنا۔ وہ اسے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس کی اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، مگر اس نے ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ پہلے اس کی بیوی کو بچایا جائے۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر خون سے لت پت لباس میں دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی روح پر وہ زخم لگ چکے تھے جن کا علاج دنیا کی کسی دوا کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور وہاں کی مخصوص بو حارث کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اور قمیض ابھی تک نیلوفر کے اور اس کے اپنے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر باہر نکلی تو حارث کے اندر جیسے سانس لینے کی ہمت بھی نہ رہی۔ ڈاکٹر، وہ میرا بچہ، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حارث صاحب، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت کے باوجود آپ کا بچہ بالکل محفوظ ہے۔ نیلوفر کی حالت نازک ہے، وہ گہرے صدمے میں ہے، مگر جسمانی طور پر وہ ریکور کر جائے گی۔ یہ سن کر حارث وہیں فرش پر سجدے میں گر گیا اور زار قطار رونے لگا۔ اگلے کئی دن نیلوفر ایک بے جان مورت بنی رہی۔ وہ نہ کچھ بولتی تھی، نہ کھاتی تھی، بس چھت کو ٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ حارث نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ چومتا، رو کر معافی مانگتا، نیلوفر مجھے دیکھو، میں تمہارا گنہگار ہوں، کاش میں نے مایا کو اسی دن ختم کر دیا ہوتا، میری وجہ سے تم پر یہ قیامت ٹوٹی، تم چاہو تو مجھے مار دو، مجھے دھتکار دو، مگر خدا را کچھ بولو۔ نیلوفر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر حارث کی تڑپ دیکھ کر اس نے بمشکل اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ حارث، آپ کا قصور نہیں تھا، وہ شیطان تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حارث نے اسے سینے سے لگا لیا اور وہیں فیصلہ کیا کہ وہ اس معاشرے میں نہیں رہیں گے جہاں اسے بار بار اس رات کا خیال آئے، لیکن نیلوفر کو سکون دلانے سے پہلے حارث کو ان درندوں کا حساب کرنا تھا۔ حارث نے پولیس کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ اپنے طریقے سے ان کا سراغ لگایا۔ مایا اور زاہد شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب حارث کے آدمیوں نے انہیں ایک پرانے گودام میں جا لیا، حارث وہاں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زاہد زمین پر پڑا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر حارث کو نیلوفر کی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی۔ تم نے میری بیوی کی روح کو زخمی کیا تھا نا؟ حارث نے زاہد کی ٹانگوں پر گولی ماری۔ اس کی چیخیں گودام میں گونجی، مگر حارث کا دل نہیں پگھلا۔ اس نے زاہد کو تڑپا کر ادموا کر دیا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کیا تاکہ وہ جیل کی اندھیری کوٹڑی میں ساری زندگی عبرت کا نشان بنے، جہاں قیدیوں نے اسے اپنی عدالت میں وہ سزا دی کہ وہ روز موت کی دعا مانگتا تھا۔ مایا کے لیے حارث نے اس سے بھی بڑی سزا سوچی تھی۔ اس نے مایا کو پاگل خانے کے ایک سیل میں بند کروا دیا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مایا، تم کہتی تھی نا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اب تم یہاں اپنی تنہائی کے ساتھ رہو گی۔ تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، اب دیکھو تم کیسے لمحہ لمحہ مرتی ہو۔ مایا اس کال کوٹھڑی میں اپنی چیخوں سے خوف زدہ ہو کر واقعی پاگل ہوگی اور اپنی دیواروں پر خون سے حارث کا نام لکھتے لکھتے ایک دن دم توڑ گئی۔ حارث نیلوفر کو لے کر لندن منتقل ہو گیا۔ وہاں کے پرسکون ماحول اور ماہر نفسیات کی مدد سے نیلوفر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ حارث نے ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ اسے پھول دیتا، اسے سیر پر لے جاتا، ہر لمحوں سے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور معتبر عورت ہے۔ نیلوفر، دیکھو آج بادل کتنے پیارے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ حارث نے اسے باغ میں بیٹھ کر کافی کمانگ تھماتے ہوئے کہا۔ نیلوفر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی بلکہ ممتا کا نور تھا۔ حارث، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا، میں تو ٹوٹ چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں اب کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکوں گی۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم تو میرا مان ہو نیلوفر، تم نے میرے بچے کے لیے جو جھیلا ہے اس کے بعد تم میری نظر میں کسی فرشتے سے کم نہیں ہو۔ 7 سال بیت چکے تھے۔ لندن کے خوبصورت لان میں ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی آنکھیں بالکل حارث جیسی تھی اور بالکل نیلوفر جیسے ریشمی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پاپا پاپا دیکھیں میں نے کیا پکڑا۔ اس نے حارث کی طرف دوڑ لگائی۔ حارث نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے گال جو میں، واہ میری شہزادی، آپ تو بہت بہادر ہو، بالکل اپنی مما کی طرح۔ نیلوفر برآمدے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
हारिस उसके पास आया, एक हाथ में अपनी बेटी को उठाया और दूसरा बाजू नीलोफर के गिर्द फैला दिया। नीलोफर, तुम्हें याद है हमने कितनी तकलीफ़ें काटी थी, लेकिन देखो आज हमारे पास ये खुशी है, ये सुकून है। नीलोफर ने अपना सर हारिस के कंधे पर टिका दिया और गहरी सांस ली। हाँ हारिस, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर जख्म भर देती है। आज मुझे माया की वो बातें याद आती हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि उसने सोचा था वो हमें तोड़ देगी, मगर उसकी नफरत ने हमारी मोहब्बत को और भी मजबूत कर दिया। हारिस ने अपनी बेटी को ज़मीन पर उतारा और नीलोफर का हाथ थामकर घर के अंदर बढ़ गया। शाम की ठंडी हवा उनके आंगन में खुशियां बिखेरी थी और उनकी ज़िंदगी का वो स्याह बाब अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। उनकी मोहब्बत जीत गई थी और उनकी बेटी उनकी इस फतह की सबसे खूबसूरत निशानी थी।